واعظ اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ وقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہت ہی عزت کے لائق بزرگوں، آج کے اس دور میں انسان مختلف جابز کے اندر مصروف ہے۔ کاروبار، بزنس، تجارت، زراعت، ملازمت، اپنا اپنا ایک سلسلہ ہے جو ہر انسان اپنی زندگی کا اسے مشن بنائے ہوئے ہے، اور یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے۔ اس میں قباحت والی، حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آج کے اس دور میں ایک بہت بڑی سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے، جس کو ہم باقاعدہ طور پر ایک سبجیکٹ کے طور بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تعلقات بنانا، ریلیشن شپ قائم کرنا، فیلڈ کے اندر، دوسرے مجالات کے اندر، میدانوں کے اندر۔ اور بدقسمتی انسان کی یہ نہیں ہے کہ وہ تعلقات بنا رہا ہے، بدقسمتی اس میں بھی نہیں ہے کہ وہ جاب کر رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں، معاشرے کی ضرورت ہے۔
ہماری بد نصیبی سب سے بڑی یہ ہے کہ جس ہستی سے سب سے زیادہ تعلق بنانا تھا اس کے ساتھ تعلق کو ہم نے سب سے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ جس ہستی کے ساتھ سب سے گہرا رشتہ تھا، سب سے گہرا تعلق تھا، بدقسمتی یہ نہیں کہ کوئی کون سی جاب کر رہا ہے، سوختہ بختی اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس ہستی نے امت اسلامیہ کو جو جاب دی تھی، جو کام دیا تھا، وہ جاب ہم نے سراسر نسیہ منسیہ کر دی ہے، اسے بالائے طاق رکھ کے پسے پش ڈال کے رکھ دیا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت اسلامیہ کا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ادارہ ہے، یہ جو ایک باقاعدہ یونیورسل نیشن اللہ نے دنیا کے اندر برپا کی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ ایک فرم کوئی لانچ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ خاص اہداف ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، امتیں موجود تھیں، شریعتیں موجود تھیں، تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی، ان کو ماننے والے بھی دنیا کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آخری امت ہے، کونین کے تاجدار کی امت ہے، یہ جو سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے، یہ جو سب سے آخری امت ہے، اس امت کو اس کے باوجود اللہ نے ایک علیحدہ ڈیزگنیشن دے کے، ایک علیحدہ پہچان دے کے، ایک علیحدہ ادارہ بنا کے، ایک علیحدہ امت بنا کے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ امت تو پہلے سے موجود، شریعت پہلے سے موجود، انبیاء کی تعلیمات پہلے سے موجود، اور نبی علیہ السلام کا دعویٰ بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں بالکل ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں، بلکہ آپ فرماتے تھے ما کنت بدعا من الرسل، اے عیسائیوں اور اے یہودیوں، میں کوئی نیا پیغمبر بن کے تو نہیں آیا ہوں۔ کبھی آپ کہتے تھے مصدقا لما بین یدی، میں جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، الہامی تعلیمات موجود ہیں، اللہ پہ ایمان کی تعلیم، آخرت پہ ایمان کی تعلیم، میں وہی تعلیم دینے آیا ہوں۔ کبھی آپ فرماتے تھے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جو اخلاقی ویلیوز اور قدریں پہلے سے موجود ہیں، میں ان کو بدلنے نہیں آیا۔ جو روحانی قدریں موجود ہیں، میں ان کی تکمیل کرنے اور ان کو عروج پہ پہنچانے آیا ہوں۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی فیکٹر، ایک بنیادی چیز اور ایک بنیادی مقصد جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہوا یوں تھا کہ سابقہ انبیاء اپنی اپنی امت کی طرف دین کا پیغام پہنچانے آیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب انبیاء رخصت ہو جاتے، امتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کی امت میں اس حد تک بگاڑ پیدا ہو گیا کہ آہستہ آہستہ برائی کو نیکی سمجھا جانے لگا، نیکی کو برائی سمجھا جانے لگا۔ پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنتیں برسیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، اور اللہ نے اس آخری امت کو اس مقصد کے لیے برپا کیا کہ سابقہ امتیں یہ جو دعوت اللہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اللہ کا پیغام ہے، لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ ہے، ان امتوں نے اس کو فراموش کر دیا۔ اور اللہ نے کہا میں نے تمہیں سب سے بہتر امت اس لیے بنایا ہے، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے مبعوث کیا جا رہا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ایک نئی ڈیزگنیشن کے ساتھ تمہیں مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ امتیں اس فریضہ کو بھول چکی ہیں، اور اے آخری نبی کی امت کے لوگوں، میں تمہارے سروں پہ یہ فرض رکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے نیکی کی ترویج کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ایک بنیادی مقصد تھا اور مشن تھا، اور یاد رکھیے اس مشن کے ساتھ وابستگی
جس کو دعوت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلانا، میں حیران ہوتا ہوں، ایک آدمی کسی ایم پی ایم این اے کا ڈرائیور ہو، وہ پھولے نہیں سماتا کہ میں فلاں ہستی کا ڈرائیور ہوں۔ ایک ایم پی ایم این اے تو کجا، یہ تو معمولی کمزور سے انسان ہیں۔ بڑی بڑی دنیا کے اندر جن کو لوگ بڑے سمجھتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی ملازمت کرنے والا ہو تو وہ اس کا فخر ختم نہیں ہوتا، اور اس کے گردن کے اندر سریا پڑ جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ فلاں وزیر اعظم کا نمائندہ ہوں۔ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، ہم اس بات پہ فخر کرنا کیوں بھول گئے کہ اللہ نے تو ہمیں اپنی ذات کا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جس کو یہ کہہ دیا جائے تو میرا نمائندہ ہے، میں نے تجھے اپنے لیے بھیجا ہے۔ امتیں آئیں، اپنے لیے آئیں۔ اے آخری نبی کی امت کے لوگوں، میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں، میں نے تمہیں انسانوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنی ذات کے لیے بھیجا ہے۔ تم نے میرا کام کرنا ہے، تم نے میرا مشن اپنانا ہے، میرے انبیاء والا مشن اپنانا ہے۔ یاد رکھیے، اسے کہتے ہیں دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اسی کا نام ہے امر بالمعروف، نیکی کو ترویج دینا معاشرے کے اندر، اسی کا حصہ ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اسی کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تبلیغ کا کام، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام۔ اس کا ایک پیٹرن ہے، اس کا ایک منہج ہے، یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک مشن ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ باقاعدہ اس کام کی اہمیت کیا ہے، اس کام کے کرنے کی برکتیں کیا ہیں، اس کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کام کی عظیم ترین برکت یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ اپنے نبیوں سے لیتا رہا ہے، اور اس انداز کے اندر لیتا رہا۔ اس کام کے اندر نبیوں نے زخم بھی سہے، اس کام کے اندر نبیوں کو لہو لہان بھی کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آج بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں۔ دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا ایک عظیم مشن ہے۔ لوگ اسے برداشت نہیں کرتے، تانے بھی دیتے ہیں، سلواتیں سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، الزامات و اتہامات کی ایک بچھاڑ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بائبل یہ بیان کرتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس کے سامنے اس کام کے جرم میں پتھر مار مار کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ وزکریا ویحییٰ، یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی جب اس مشن کو تھاما، اس مشن کے اوپر نکلے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، شرم و حیا کی تعلیم دی۔ اس وقت کا ایک بادشاہ جس کا ایک عورت کے ساتھ معاشقہ چلتا تھا، اس عورت نے اس سے کہا یہ کیا یحییٰ علیہ السلام ہمیں ہر وقت شرم کی حیا کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، راستے کی اس رکاوٹ کو پیچھے ہٹایا جائے۔ آج بھی بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یحییٰ علیہ السلام کے پکڑ کر اس وقت کا ظالم بادشاہ ان کی گردن کو اتار کے سر کو علیحدہ کر کے تھال میں رکھ کے اس گندی فحش عورت کو تحفے کے طور پہ بھیج دیتا ہے۔ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے اس حد تک مشقتیں برداشت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اس مشن کے اوپر آئے، یہودیوں نے ایسے پلان کیے، ایسی سازشیں کیں، ایسی منصوبہ بندیاں کیں، باقاعدہ ان کے اوپر الزام لگا کے عدالت میں مقدمے دائر کر کے جیلوں کے اندر بھیجا گیا۔ اور اس وقت کے بادشاہ نے پوچھا آج جشن کا دن ہے، میں آزاد کروں تو کس کو، برابا ڈاکو کو یا عیسیٰ پیغمبر کو؟ تو ان سب یہودیوں نے بیک آواز کہا تھا برابا ڈاکو سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، اس کو آزاد کر دیا جائے اور عیسیٰ پیغمبر کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ انتظامات کیے گئے، سولی کا پھندا لگایا گیا، تختہ دار پہ لٹکانے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا،
لیکن ان ظالموں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. اور یاد رکھیے گا انبیاء کرام میں سے وہ انبیاء جو اس راہ کے اندر اور اس مشن کے اندر جام شہادت نوش کر گئے ہیں وہ بڑے افضل اور اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں. ان کی ایک خاص شان ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انہی الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا، ان پیغمبروں کا نام لے کے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو یہ مشن دیا گیا تو ان کی کیا کیفیت ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. مفسرین لکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا. لوگوں کی بہرہ روی کو، ان کی ضلالت و گمراہیوں کو دیکھتے تو ان کے سینے کے اندر ایسی تڑپ اٹھتی، ان کی آنکھوں میں ایسے آنسو نکلتے کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے گالوں کے اوپر، رخساروں کے اوپر آنسوؤں کی لکیریں پڑ گئیں. لوگ دیکھتے تو کہتے یہ نوح ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے. اسی سے ان کا نام نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، رونے والا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں لوگوں کے غم میں رونے والا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے غم میں تڑپنے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بلا کے بھیجا ہے. اور سب سے پہلی برکت اس کام کی یہی ہے جو اس مشن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنا تعلق اس مشن کے ساتھ قائم کر لیتا ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ ایک ایسی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، یدعا فی ملکوت اللہ العظیم، آسمانوں میں اس کو عظیم کہا جاتا ہے. یہ عظیم آدمی ہے، بہت عظیم آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. کیوں؟ یہ بہت بڑی ہستی کا کام کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے. کبھی آپ نے الیکشن کمپین دیکھی ہو اور اس کا منظر دیکھا ہو، اس کے لگے ہوئے پوسٹر دیکھے ہوں، اس کے لیے کی جانے والی مہم دیکھی ہو اور اس کے لیے کی جانے والی محنت دیکھی ہو اور ایک ایک ووٹ کی خاطر سر توڑ کوششیں دیکھی ہوں. کاش دنیا کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کی طرف بلانے کا کام کیسا کام ہے، تو یہ ساری محنتیں اس کے سامنے مان اور ہیچ اور بڑی کوتاہ، گھٹیا اور سطحی نظر آئیں گی. سب سے پہلے اس کام کی یہی برکت ہے. اس کام کی دوسری برکت میرے محترم بھائیوں، ایک عظیم برکت اللہ رب العزت نے اس کام کے اندر یہ رکھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف بلانے والا بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر ایسی رحمت کرتا ہے، ایسا فضل کرتا ہے، ایسا کرم کرتا ہے. میرے محدود مطالعے کے مطابق اس طرح کی عظیم خوشخبری، اس طرح کی عظیم نوید، اس طرح کا عظیم صلہ نیکی کے کسی کام پہ بیان نہیں کیا گیا جتنا امام کائنات نے نیکی کے اس کام کا صلہ بیان کیا. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین لیصلون علی معلم الناس الخیر. آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو انسانوں کو خیر کی بات کہتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت بھیجتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جب لفظ صلاۃ کو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف کہ اللہ صلاۃ بیچتا ہے، اللہ صلاۃ بیچتا ہے، امام بخاری لکھتے ہیں کہ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے،
اللہ کے صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتوں کی محفلوں میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا چرچا اور شہرت کرتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ میرے دین کی طرف بلا رہا ہے. اور یہ صلات کا لفظ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے استعمال کیا، اور پیغمبر کے بعد اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو پیغمبرانہ مشن لے کے دنیا کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ صلات بھیجتا ہے، یعنی آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کے چرچے بھی کرتا ہے، زمین میں اس کے اوپر رحمت کا نزول بھی کرتا ہے. اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ، ساتوں آسمان اور اس کے اندر موجود ساری کی ساری مخلوقات، ساتوں زمینیں اور زمین کے اندر کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں اور رینگنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، تمام کی تمام مخلوقات اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایسا عظیم کام ہے میرے محترم بھائیوں، اس سے رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، زمین و آسمان میں چرچے اور شہرتیں نصیب بھی ہوتی ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کو خیر کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. اس کام کی تیسری عظیم برکت یہ ہے کہ یہی وہ کام ہے جس کے کرنے سے نیکی کی ترویج ہوتی ہے، نیکی کا ماحول بنتا ہے، انقلاب کی نوید ملتی ہے، معاشرے میں چینج آتی ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے. انبیاء کرام کی آپ ساری تاریخ پڑھ لیں، ساری تاریخ سے آپ کو خلاصہ یہی ملے گا کہ سب سے بنیادی محنت، سب سے بنیادی کام ذہنوں کی تبدیلی کا کام ہے، رویوں کی تبدیلی کا کام ہے. جب آپ مینٹل لیول ہی ایک لحاظ سے چینج کر دیتے ہیں، مائنڈ سیٹ اپ بدل جاتا ہے، ذہن کا خاکہ تبدیل ہو جاتا ہے، دل کے دریچے بدل جاتے ہیں، خیالات اور سوچوں کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، تو یہ معاشرے کے اندر پائیدار انقلاب، پائیدار ریولوشن، پائیدار اصلاح اور ریفارمیشن کی یہی وہ پہلی بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر پھر معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے تو صحیح نبی کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا دن، پہلا لیکچر اور زندگی کا آخری لیکچر اسی نقطے کے اوپر گھومتا ہے. کوہ صفا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری دنیا ایک عجیب انداز کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے، کوئی ہم نوا نہیں ہے، کوئی ہم نشیں نہیں ہے، کوئی ہم خیال نہیں ہے. ہم کیوں گھبرا گئے کہ دنیا میں شر بہت زیادہ ہے؟ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ اس نے اس مشن کو جب شروع کیا مکہ مکرمہ میں ایک بھی ہم نوا نہیں. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو. آوازیں آئیں، سلواتیں ملیں، گالیاں ملیں، محنت کو جاری رکھا، رات کو تڑپتے رہے. حدیث کا مطالعہ یہاں تک بتاتا ہے کبھی کبھی بے چین ہو کے رات کے آخری پہر آپ آ جاتے. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، لوگوں قیامت آ رہی ہے، موت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے تم پیش ہونے والے ہو. اور کہا ایقظوا صواحب الحجری، ان کمروں کے اندر سونے والیوں کو جگا دو. رب کاسیۃ عاریۃ، بہت ساری عورتیں جو شرم و حیا سے خالی ہوں گی، جنہوں نے آج دنیا میں باریک لباس پہنا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ننگی برہنہ نظر آتی ہیں. رات کے 2:30-3 بجے اٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں. کبھی آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ عشاء کے بعد یہ کام کر رہے ہیں، سفر درپیش ہے تو یہ کام کر رہے ہیں. گھروں کے اندر جا کے عورتوں کی علیحدہ نشستیں، علیحدہ سٹنگ کر کے ان کو درس قرآن، درس حدیث، دین کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی مکہ کے میلوں بازاروں میں جا کے دین کی باتیں کر رہے ہیں. کرتے کرتے اس کام کے اندر اللہ اتنی خیر اور برکت ڈالتا ہے، وہ لمحہ بھی آتا ہے جو قوتیں پھر اس کام کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، ان کے خلاف پھر آپ تلوار اٹھاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تلوار اٹھانا بذات خود ایک کام نہیں ہوتا، اصل میں تلوار بھی اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جب لوگ ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیتے.
امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ کی راہ میں جب لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تو پھر اس کی تائید کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرتے ہیں، یہ مشن بھی پھر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں جب ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، جب دونوں اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ پہلا خطبہ کوہ صفا پہ دیا تھا اور آخری خطبہ جو آپ نے دیا اللہ کی توفیق سے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، اکیلے سفر شروع کیا۔ اور محققین، سیرت نگاران اور ماہرین سیرت لکھتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے اوپر نچھاور کر رہے تھے۔ تبدیلیاں آتی ہیں، شروع کیا ہے، جگہ نہیں ملتی، چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں، عجیب خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ بلال کو کہیں کوئلوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں سمیہ کی 2 ٹانگوں کے یکلخ 2 ٹکڑے کر کے ان کے اوپر عذاب کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، کہیں آل یاسر کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ سب سلسلے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے کوچ اور رحلت فرماتے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں تقریباً 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ نبی علیہ السلام کی قائم کردہ پہلی اسلامی ریاست کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ دعوت اللہ کا کام مکی دور میں یہ کیا، باقی سارے کام ان کی اس راہ کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، دشمنوں کو دور کرنے کے لیے اسلحہ بھی آپ نے اٹھایا، جہاد بھی آپ نے کیا، تلوار بھی آپ نے اٹھائی، لیکن وہ مقصود نہیں، اس مقصد کے اندر پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ دل کے اندر اس کے جذبے موجود ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ جب آخری لیکچر آپ نے دیا اس وقت بھی آپ نے یہ کہا، الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت۔ اے میرے صحابہ، کیسا منظر ہوگا، بلال بھی بیٹھا ہوگا، صہیب رومی بھی بیٹھے ہوں گے، خبیب بھی بیٹھے ہوں گے، گورے کالے، رومی، عربی، اجمی سب اکٹھے ہوں گے۔ آپ کی 23 سال کی محنت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور اس وقت آپ آخری لیکچر دیتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، لوگو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ بتاؤ کہ میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی ہے؟ بتاؤ جو مجھے مشن دیا گیا تھا، تعلیم دی گئی تھی، وہ میں نے آپ تک کنوے کر دی ہے، پہنچا دی ہے؟ ساری تاریخ آپ کی نگاہوں میں ہوگی، کیسے کیسے میدان کارزار سجے، کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے، کیسے طائف کی وادیوں میں آپ کی اڑیوں کو لہو لہان کیا گیا، اور کیسے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، اور کیسے آپ کے چہرے انور پہ سراج منیر کے چہرے کے اوپر تھوکنے کی بھی ناپاک جسارتیں اور کوششیں کی گئیں۔ اس راہ کے اندر کیا مشکل تھی جو آپ پہ نہیں آئی تھی؟ کیا آزمائش تھی جس کے ذریعے آپ کو آزمایا نہیں گیا؟ صحابہ نے کہا، بلغت وادیت ونصحت، آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت آپ نے کہا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگو شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہو، اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکے۔ 23 سال کی محنت کے بعد میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، جو میں نے دین تم تک پہنچایا ہے، تم نے اسے آگے پہنچانا ہے، تم نے اسے آگے پہنچانا ہے۔ مجھے اس بات پہ افسوس اور دکھ ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت ہے۔ بندہ جاتے ہوئے جیسے اپنے رشتہ داروں کو ایک کام کہتے ہیں نا، باپ کہے بیٹوں کو کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، ماں کہے اپنے بیٹوں کو یہ کام کرنا ہے۔ آخری خطبہ، آخری لیکچر، اس کے بعد اس قدر اجتماع سے آپ علیہ السلام کو اس طرح لیکچر دینے کا اتفاق نہیں ہو سکا، اور آپ آخری وصیت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اِنَّهُ لَوَصِيَّتُهُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ، یہ جو آپ نے کہا تھا لوگو، اب تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ کبھی کہا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے
تو اس کو تم نے آگے پہنچانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی اپنی امت کے نام جاتے جاتے آخری وصیت تھی۔ یہ میں نے سوچنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے، ہر نوجوان نے سوچنا ہے، ہر بیٹے نے سوچنا ہے، ہر بزرگ نے سوچنا ہے، ہر ماں نے سوچنا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی وصیتیں بڑی یاد رہتی ہیں، یاد رہنی چاہیے کہ مرتے ہوئے مجھے انہوں نے یہ کہا تھا، آخری دم مجھے انہوں نے یہ کہا تھا۔ جو ہماری ماں سے زیادہ ہمارے ساتھ شفقتیں کرنے والے، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے، ہمارے باپوں سے زیادہ ہمارے لیے رحم کے جذبے رکھنے والے اللہ کے آخری پیغمبر نے جو ہمیں وصیت کی تھی، اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تیسری اس کے اندر خیر اور برکت ہے۔ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، گھر میں چاہتے ہیں، بازار میں چاہتے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ چاہتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بنیادی مشن جو انبیاء کی زندگیوں سے سمجھ میں آتا ہے، ذہنوں کی تبدیلی، خیالات کی تبدیلی، کیریکٹر بلڈنگ ہے، تعمیر کردار ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین کی دعوت ہے، ذہنوں کی تبدیلی ہے، اس کے اوپر محنت کرنا ہے۔ اس کے اندر چوتھی خیر اور برکت اللہ رب العزت نے اس کام کے اندر ایک عظیم برکت یہ رکھی ہے۔ ہم جاتے ہیں دوست کے پاس میرے لیے دعا کرنا، جاتے ہیں بزرگوں کے پاس ہمارے لیے دعا کرنا، زندوں سے دعا کروانی بھی چاہیے، نیک لوگوں سے دعا کروانی بھی چاہیے۔ صحابہ کا، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ لیکن مسجد اسحاق کے نمازیوں، آج یہ پیغام اللہ کرے میرے دل کی تختی پہ لکھا جائے اور آپ کے دلوں کی تختیوں پہ نقش ہو جائے۔ جو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، کونین کے تاجدار دعا کرتے ہیں۔ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمع۔ یا اللہ میری یہ دعا ہے جو میری حدیث کو سنے اس کو آگے پہنچا دے، اس کو یاد رکھے، جیسے سنا تھا ویسے آگے پہنچا دے۔ اے اللہ میں تیرا پیغمبر، تیرا آخری پیغمبر، تیرے حضور التجا کرتا ہوں کہ میرے اس امتی کو تر و تازہ رکھنا، خوش و خرم رکھنا، اس کے چہرے کو رونق والا رکھنا۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے تبلیغ کا کام کتنا اہم ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے تبلیغ کے کام کا نصاب کیا ہے۔ نصاب اپنا بنایا ہوا نہیں، نصاب حکایتیں نہیں، نصاب کہانیاں نہیں، نصاب افسانے نہیں، نصاب ادھر ادھر کی گھڑی ہوئی باتیں نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو خوش رکھنا جو میری بات کو سنے، پیغمبر کی حدیثیں، یہ ہمارا نصاب ہے۔ اللہ کی باتیں، قرآن مجید کی آیتیں، قرآن کی سورتیں، یہ تبلیغ کا نصاب ہوتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کچھ بھائی اس کام سے غافل ہیں، جو کر رہے ہیں ان کے سامنے سلیبس نہیں ہے، ان کے سامنے نصاب نہیں ہے کہ تبلیغ کرنی کس چیز کی ہے، اللہ کے قرآن کی کرنی ہے۔ 15 سال کچھ بھائیوں نے لگائے، کچھ بھائیوں نے 20 سال لگائے۔ یہ میرے دل کی حسرت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک زخم ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ میرے اندر کا ایک درد ہے اور ایک ٹیس ہے جو میں محسوس کرتا ہوں اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کسی بھائی کو الزام دینا قطعاً مقصد نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے ملے، 20 سال ہو گئے اس کام کے اندر، میں نے پوچھا آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ وہ 20 سال کہاں گئے جن 20 سالوں کے اندر سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آیا، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آیا، سورہ فلق کا ترجمہ نہیں آیا، سورہ ناس کا ترجمہ نہیں آیا، صحیح بخاری کی ایک حدیث نہیں آئی، 5-10 اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں بھی زبانی یاد نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عظیم مشن تھا جس کو ہم نے چھوڑا، اس مشن کو کچھ نے کیا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دی۔ انہوں نے کہا اس کی اہمیت نہیں، جنہوں نے اہمیت کو سمجھا، انہوں نے منہج نہ سمجھا،
پیٹرن نہ سمجھا، طریقہ کار نہ سمجھا، نبوی ماڈل نہ سمجھا، قرآن سے ہدایت نہ لی کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، اس کو آگے بڑھانا کیسا ہے، تو چوتھی خیر اور برکت اللہ رب العزت نے اس کام کے اندر یہ رکھی ہے کہ اس کام کو کرنے والے کے لیے آمنہ کے لال کی دعائیں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ پانچویں خیر اور برکت اس کام کے اندر میرے محترم بھائیوں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ یہ زبان کا صدقہ ہوتا ہے، یہ صدقہ ہے، بالکل اسے ایک صدقہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی کچھ نہیں کر سکتا، زبان سے خیر کی باتیں کہتا رہے، برائی سے روکتا رہے، امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں نیکی کی بات کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ خیرات کا حکم رکھتا ہے۔ چھٹی اس کے اندر خیر اور برکت اللہ نے یہ رکھی ہے، یہ ایک ایسا صدقہ ہے، دنیا کے اندر کچھ ہم صدقے دیتے ہیں، انسانوں نے کھائے، لباس دیا، صدقہ دیا، اس نے پہنا، پھر وہ ختم ہو گیا، وہ مرا اور ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے صدقات و خیرات کیے اور وہ ختم ہو گئے۔ نیکی کی بات کہنا یہ ایک ایسا صدقہ ہے، صدقہ ہی نہیں، چھٹی خیر و برکت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ کا آخرت کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، نیکیوں کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو خیر کے کام پہ لگا دیا، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ اس نیکی کے اوپر عمل کرتا رہا، اپنی اولاد کو آپ نے دعوت اللہ کے ذریعے نماز پہ لگا دیا، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ نماز پڑھنے پہ لگ گئی، آپ نے ان کو حفظ قرآن پہ لگا دیا، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ قرآن پڑھتے رہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے انشاءاللہ میرے والد محترم رحمہ اللہ تعالی آج جہاں بھی لیٹے ہیں، دین کا یہ چھوٹا سا طالب علم جہاں جہاں بھی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ سے امید ہے کہ ہمارے والدین کو برابر ثواب مل رہا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ عالم بنا دیں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لگائیں، دعوت کے کام سے ان کو وابستہ کر دیں، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیں، لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، تو چھٹی اس کے اندر خیر اور برکت یہ ہے کہ اللہ اسے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو نیکی کی راہ بتا دیتا ہے اللہ اس کو نیکی کرنے والے کے برابر ہی ثواب دے دیتا ہے۔ نیکی کی راہ بتانا، نیکی کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، اس کے اندر یہ چھٹی خیر و برکت کہ اللہ اسے صدقہ شمار کرتا ہے، بلکہ صدقہ جاریہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ کلہ الا من ثلاث صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آدم کا بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تین کام جاری رہتے ہیں۔ کوئی ایسا صدقہ اس نے کیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کا ثواب جاری رہے گا، یا ایسا علم اس نے لوگوں کو دیا، یہ ہے دعوت اللہ، لوگوں کو ایسا علم دیا، ایسے راستے پہ لگایا، ایسی تعلیم دی، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگایا اور اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کام کے اندر ساتویں خیر، ساتویں برکت کا پہلو، اللہ رب العزت پتہ نہیں اس کام پہ کتنے راضی ہیں، کتنے خوش ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی مسجد میں آتا ہے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خیر کی بات سیکھنی ہے یا اس کو آگے سکھانا ہے۔ دونوں ہی دعوت اللہ کے طریقے ہیں، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی حدیث آگے کنوے کر رہا ہے اور لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ دونوں ہی کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس نے بیت اللہ کا ایک مکمل حج کر لیا ہے۔
حج کے برابر اس کام کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، ثواب رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے اس طرف، جب اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے پھر اس کے اندر نقصان کیا ہے، پھر اس کے اندر کمزوریاں کیا ہیں۔ افسوس اور دکھ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے تو اس کے لیے اتنی محنتیں کی، اتنی محنتیں کی۔ میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی دعا کی ہے۔ ایک دفعہ میں بیٹھ کے اندازہ لگاتا رہا کہ وہ دن چلیں کم از کم اتنا بھی کیا جائے تو کتنی لمبی دعا بنتی ہوگی۔ آپ علیہ السلام غروب آفتاب تک میدان عرفات میں تقریباً 5-6 گھنٹے مسلسل اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے ہیں۔ اور جو آپ نے اس میدان میں مانگا، آخری حج میں، الوداعی حج میں، میدان عرفات میں، حج کے دن، اس کے اندر ایک بڑی اہم دعا یہ تھی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ آپ کی ہمارے لیے اتنی تڑپ ہے، اور جو وصیت آپ ہمیں کر کے گئے، جو بات آپ ہمیں کہہ کے گئے، جس مشن پہ ہمیں لگا کے گئے، کبھی کبھی زیادہ ہی ستائے جاتے ہیں تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے۔ ہم نے یہ مشن سمجھا ہے فلاں کافر، فلاں فاسق، فلاں منافق، فلاں 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 ایسے فلاں ایسے فتوے لگانا بڑا آسان کام ہے۔ امت کے لیے تڑپنا، امت کے لیے رونا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے محنت کرنا، ان کو دین کی طرف لے کے آنا، یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ اصل مشن ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت اسلامیہ کو دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اب آئیے تھوڑا سا جائزہ اس بات کا لیں کہ اس کام کو چھوڑنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ جب دعوت اللہ کا کام معاشرے سے اٹھ جائے، جب لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں یہ مولوی کا کام ہے، وہ آئے خطبہ جمعہ دے چلا جائے، ہمارا کام تو سننا ہے۔ نہیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں، اگر آپ اپنے آپ کو آخری پیغمبر کا امتی سمجھتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ داعی اللہ ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو آخری پیغمبر کا امتی سمجھتے ہیں تو آپ فرض سمجھیں کہ آپ کے نام پہ اللہ کے پیغمبر کی وصیت ہے کہ آپ نے بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ ہم اکیلے کیا کر لیں گے، کتنی محنت کر لیں گے؟ یہاں آنے والے میرے جیسے علماء یا ہمارے بزرگ، بلکہ میں تو ایک طالب علم، ادنا سا گھٹیا سا طالب علم، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کتنی محنت کر سکتے ہیں، کتنی کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ سب کو کھڑے ہونا ہوگا، ہر شخص کو کھڑے ہونا ہوگا۔ میدان خالی پڑے ہیں، بالکل خالی پڑے ہیں۔ آپ اسی سے جائزہ لے لیں، صرف اتنا سوچ لیں، اعظم مارکیٹ کتنی بڑی انٹرنیشنل لیول کی مارکیٹ، اور نیشنل لیول پہ اس کا کتنا نام، اور کس قدر یہاں شاپس اور کس قدر یہاں بزنس ہوگا۔ ان میں سے کتنے فیصد نمازی ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں ایون کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح معنی میں سمجھتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں، بی اے کے اسٹوڈنٹ، گریجویشن لیول کے اسٹوڈنٹ، ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹ، ان کا یہ حال ہے۔ اگر ان سے کلمہ شہادت سنیں تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو کلمہ شہادت بھی پورا نہیں آتا ہے، کلمہ طیبہ بھی پورا نہیں آتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے رہیں کہ بس یہ مولوی کا کام ہے، اس نے آ کے کرنا ہے۔ کیا آپ آخر نبی کے امتی نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہونا چاہتے؟ کیا آپ ان کی دعائیں نہیں لینا چاہتے؟ ہر شخص کا کام ہے، ہر ماں کا کام ہے، ہر بہن کا کام ہے، ہر بیٹی کا کام ہے، ہر نوجوان کا کام ہے۔ میدان خالی پڑے ہیں، کچھ میدان تو ایسے ہیں جہاں پہ علماء پہنچ نہیں سکتے، پوری زندگی ان کو موقع ہی نہیں ملتا وہاں پہنچنے کا۔ آپ کے آفس،
آپ کی دفاتر، آپ کے سکولز، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے ادارے، آپ کے پارلیمنٹ ہاؤسز، آپ کے ایوان بالا، آپ کے ایوان زیریں، آپ کی بڑی بڑی کورٹ کچہریاں، آپ کی عدالتیں، آپ کے بڑے بڑے بازار اور بڑے بڑے مارکیٹس اور بڑے بڑے پلازے، کتنے ہی ایسے میدان ہیں جہاں علماء کا گزر بھی نہیں ہوتا. وہاں آپ لوگوں کو جانا ہوگا، آپ نے وہاں دین کی بات کرنی ہوگی، ماحول آپ نے بنانا ہوگا. ٹھیک ہے علماء سے آپ رابطہ کریں، لیکن دعوت کے کام سے وابستہ تو ہوں، آپ کی اٹیچمنٹ تو ہو، آپ کے ذہن میں یہ فکر تو پیدا ہو جائے کہ میں نے بھی اس کام کے لیے محنت کرنی ہے. یاد رکھیے، نقصانات کے اوپر ایک مستقل لیکچر ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب کوئی بھی معاشرہ یہ کام چھوڑ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہے. برائی پھیلتے پھیلتے اس قدر پھیلتی ہے، برائی چوکوں میں، کچہریوں میں، چوراہوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، صحنوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ناچتی پھرتی ہے، گنگناتی پھرتی ہے، اور یوں باہر گھوم کے پھرتی ہے. شرافت چھپنے لگتی ہے، وہ پناہ لینے لگتی ہے، وہ سر چھپائے پھرتی ہے. اور جب کسی معاشرے کا یہ حال ہو جائے کہ برائی عام ہو جائے اور اچھائی ڈھونڈنی پڑے، وہ چھپتی پھر رہی ہو، وہ کونوں کے اندر، گوشوں کے اندر بیچاری پناہ لے رہی ہو، اور برائی کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہوں، پھر اس معاشرے کے اوپر اللہ کی لعنت آ جایا کرتی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. اللہ کا قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر لعنتیں برسیں، حضرت عیسیٰ نے لعنت بھیجی، اور حضرت داود نے لعنت بھیجی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ برائی کرتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے بھی نہیں تھے. ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ برے لوگ سر چڑھ کے بولتے ہیں، وہ اچھے لوگوں سے کہتے ہیں تم یہ برائی کرتے کیوں نہیں ہو، تم تو دقیانوس ہو، تمہاری سوچیں ہی پرانی ہیں، تمہارے خیالات ہی پرانے، تمہارے عقیدے پرانے، تمہارے نظریے پرانے، تم بڑے ریجڈ ہو، تم بڑے ہی تاریک خیال ہو، تم بڑے تنگ نظر ہو، بڑے نیرو مائنڈڈ ہو. پھر اس طرح کے نعرے عام ہو جاتے ہیں. پھر شرفاء کے لیے، شریف اور نیک لوگوں کے لیے سر چھپانے کو جگہ باقی نہیں رہتی. برے لوگ الٹا تبلیغ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم یہ برا کام کیوں نہیں کرتے ہو، تم اس برائی کا ارتکاب کیوں نہیں کرتے ہو. پھر شیطان کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. جب یہ کام شروع ہو جائے، صحابہ نے پوچھا تھا انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے پیغمبر، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا عذاب آ جاتا ہے اور تباہ ہو جاتے ہیں لوگ؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں عذاب آتا ہے نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی، تب اذا کثر الخبث، جب برائی زیادہ ہو جاتی ہے، جب برائی پھیل جاتی ہے. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان ہماری اماں عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ فداہا ابی و امی، انہوں نے بیان کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام میرے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے. بدلے سے گھبرائے سے محسوس ہوتے تھے. آپ نے وضو کیا، وضو کر کے پھر آپ واپس چلے گئے. میں دیوار کے ساتھ کان لگا کے سننے لگی کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ منبر پہ بیٹھے اور منبر پہ بیٹھ کے آپ نے کہا مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا اللہ فلا يستجیب لکم. اے میرے صحابہ، نیکی کا حکم دو اور اس کو پھیلاؤ، برائی سے روکو اور اس کے خلاف زبانیں کھولو. اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. وہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا کام چھوڑ ہی گئے، نیکی کے راستے پہ لگانا یہ بھول ہی گئے.
برائی سے روکنا، ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے، میرے دین کے لیے بولنا انہوں نے بند کر دیا۔ این جی اوز والے لوگ بولنے لگے، مختلف اداکار بولنے لگے، اداکارائیں بولنے لگیں، میڈیا والے بولنے لگے، ساری دنیا اپنی اپنی بات پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے لگی۔ پیچھے رہ گئے تو بس دین والے رہ گئے، اور اس وجہ سے رہ گئے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، ہم نے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ انجینئر، ڈاکٹر، فلاسفر، پروفیسر، ٹیچر، بزنس مین، کاروباری، ذمہ دار، جگیردار، جو بھی شخص ہے، سیاستدان، عام آدمی، بڑا آدمی، ہر ایک کا امتی ہونے کے ناطے فرض ہے کہ وہ دین کا یہ کام کرے، برائی سے لوگوں کو روکے جس انداز میں وہ روک سکتا ہے، یا اس مشن کے اندر ایک سپورٹ بن جائے، نصرت کا ذریعہ بن جائے، مدد کا ذریعہ بن جائے۔ آپ علیہ السلام کے رازدان صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّكُمْ بِعِقَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا یقیناً تم برائی سے روکو گے اور نیکی کی تلقین کرو گے، اگر تم ایسے نہیں کرو گے پھر اللہ تمہارے اوپر اجتماعی سزائیں نازل کر دے گا، اجتماعی سزا نازل ہو جائے گی۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مشن کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے لیے ہمیں محنت کی توفیق دے۔ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے، اللہ نے موقع دیا تو اس کو کسی وقت ہم کمپلیٹ کریں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، لیکن سر دست اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک وعدہ یا کم از کم ایک ارادہ ضرور کروانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک اچھا کام مرکزی دارۃ الاصلاح بونگا بلوچہ میں قاری صہیب صاحب نے ہمیں بھی وہاں دعوت دی ہے، ہم بھی کل وہاں پہنچیں گے، ایک تبلیغی اجتماع بہت بڑا وہاں منعقد ہو رہا ہے، جو بھائی جا سکتے ہیں وہاں پہنچیں، لیکن اصل کام بھی تبلیغی اجتماع سے نہیں ہوگا، وہ تو چند گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے ہوا، پھر ہم اپنے گھروں میں چلے گئے، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اس مسجد کو آپ دعوت کے لیے کافی نہ سمجھیں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دفتر میں درس قرآن رکھوائیں، اپنے گھر میں رکھوائیں، اپنی دکان میں رکھوائیں، ان لوگوں کو بلائیں جو بے نماز ہیں، ان لوگوں کو بلائیں جو دین سے دور ہیں، کسی عالم سکالر کو وہاں دعوت دیں، ٹی پارٹی رکھیں، چائے پہ بلائیں، کھانے پہ بلائیں۔ اپنے تعلقات کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے بھی یہ کام کریں نا، ان تک یہ دین کی بات پہنچائیں، آپ خود نہیں پہنچا سکتے، اس کا ذریعہ بن جائیں۔ الحمدللہ آپ کے پاس یہ مرکز موجود ہے، یہاں علماء موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، جہاں ممکن ہو رابطہ کریں، آپ کے محلے کی مسجد کا عالم ہے اس کو بلائیں، جس پہ آپ مطمئن ہیں اس کو بلائیں، وہاں گفتگو کروائیں، دین کی بات کروائیں، ترجمہ قرآن کی کلاس جاری کروائیں، درس حدیث جاری کروائیں، انشاءاللہ دین کا یہ کام ہوگا، ذہن بدلیں گے، رویے بدلیں گے، معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔